اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے سے ہم نے تصوف کے موضوع پہ جو 5 پوائنٹ ہیں ان کا پہلا نقطہ، جس کا عنوان ہے شہوت پر قابو، وہ ہم نے شروع کیا، جس کا کچھ حصہ میں نے پچھلے جمعے کور کرنے کی کوشش کی، اور ابھی انشاءاللہ باقی آج ہم کوشش کریں گے اس کو کور کریں۔ جو پچھلے جمعے میں نے بیان کیا اس کا خلاصہ تاکہ آپ کو آگے چلنا وہ یہ تھا کہ زناکاری یہ کیا ہے، اس کے اوپر حدیث مبارک میں کیا وعیدیں آئی ہیں، اور اس پر ایک سروے جو کہ ساؤتھ ایشیا سے ساؤتھ افریقہ سے پبلش ہوا، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد اس کی وجوہات پر بات کی تھی۔ اس میں میں نے جو چند ایک باتیں موٹی موٹی عرض کی، اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی ایک حدیث مبارک میں نے سنائی تھی، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث مبارک کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ امت ہمیشہ خیر سے رہے گی، خیریت سے رہے گی، لیکن جب اس میں حرام کے بچوں کی اکثریت ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد میں نے چند ایک چیزیں یہ عرض کی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آج میں عرض کروں گا اس سارے کی روشنی میں کہ ہم زناکاری سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ اس کو میں مختلف حصوں میں کور کروں گا، اگر ممکن ہوا کہ آج یہ کور ہو جائے تو اس کے مختلف طریقے جو قرآن پاک نے بتائے، جو ہم نے معاشرے سے سیکھے، ان کے اوپر میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے استیزان۔ استیزان سے مطلب ہے آپ کسی گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کے داخل ہونا، اجازت لینے کو استیزان کہتے ہیں۔ سورہ نور قرآن پاک کی 24ویں سورت، اس کی 27ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک تم گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو۔ یہ 2 چیزیں، پہلے اجازت لو، اگر اجازت ملتی ہے تو پھر اندر داخل ہوتے ہی سلام کہو، سلام کہنے کے بعد پھر آپ اندر جائیں۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اگر تم یہ سمجھو
تو تمہارے لیے بہتر طریقہ یہی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اجازت لے کے گھر میں داخل ہونے کا۔ اس سے آگے 28ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کا، آپ کی اور میرے گھروں کا کتنا خوبصورت خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ آپ گھر میں گئے، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، اب آپ کو تو نہیں پتا گھر میں کوئی ہے یا نہیں، آپ گھر سے باہر ہیں، آپ کو نہیں معلوم، آپ نے دروازہ نوک کیا، 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ، گھر میں کوئی نہیں ہے، یا گھر والے کسی ایسی مصروفیت میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ اس وقت واپس چلے جاؤ۔ اگر ہمارے لیے دروازہ نہ کھلے، ہمارے لیے عزت بزتی کا مسئلہ ہے، اور اگر گھر والا یہ کہہ دے کہ تسی کل آوے ہو، پھر تو مطلب اس کے بعد ہماری رشتہ داری، بہن بھائی کا تعلق ختم ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا، دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ کل آویں، ہم اتنی دور سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، یا آپ کو اجازت دینے والا گھر والا اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ تم کل آنا یا پرسوں آنا، واپس چلے جاؤ، تو تم کیا کرو؟ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تم اس طرح کرو کہ جب وہ تمہیں کہے واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، ناراض نہیں ہو اس کے ساتھ، اس کی کوئی مجبوری ہے، اس مجبوری کو آپ سمجھیں۔ اب اس نے بورڈ لگا کے تو نہیں لگانا نا باہر کہ میری یہ مجبوری ہے، آپ وہاں سے واپس چلے جائیں۔ اب واپس جا کے فرجعوا ہوا ازکا لکم، لفظ سنیے ازکا، اگر تم اس طرح کرو تو یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے اچھا ہے، تمہاری پاکیزگی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 کام اس دنیا میں لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے ان میں ایک کام کیا تھا؟ تزکیہ۔ ایک کام آپ کا تھا تزکیہ، آپ کے اور میرے لیے پاکیزگی مہیا کرنا، ہمیں پاک کرنا، یہ آپ کے 4 کاموں میں سے ایک کام تھا۔ اب اس کام کا ایک حصہ وہ گھر میں کس چیز کے ساتھ منسلک ہے؟ آپ کسی کے گھر گئے، گھر سے آپ نے اجازت مانگی، اجازت مانگنا، سلام لے کے اندر داخل ہونا، اگر گھر والے گھر موجود نہیں ہیں تو پھر یا وہ کہتے ہیں کہ آج نہیں آؤ کل آؤ، آپ کا واپس چلے جانا یہ آپ کے لیے پاکیزگی مہیا کرتا ہے، آپ کی روح کو پاک کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ دوسرا طریقہ سورہ نور 24ویں سورت 30ویں آیت، تیسری آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سنیے، پہلی آیت ذرا نرم تھی، دوسری آیت ذرا سخت ہے، اور آپ یقین کیجئے سورہ نور یہ آپ پڑھیں، میری آپ سے گزارش ہے جو آپ میں سے پڑھ سکتا ہے وہ کوئی قرآن پاک اٹھائے، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے۔ سورہ نور کو بہت لمبی چوڑی سورت نہیں ہے، یہ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ گھروں میں رہتے کیسے ہیں۔ سنیے ذرا، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد اس نے شادی کرنی ہے تو وہ کس سے شادی کرے؟ یا زانی عورت سے یا مشرک عورت سے۔ اس سے زیادہ کیا سخت الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں؟ آپ رشتہ تلاش کرتے ہیں نا، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے، اپنے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے، مجھے بتائیے آپ اپنے بیٹے کے لیے کسی زانی عورت کا رشتہ لے لیں گے؟ پکی بات کیجئے، اوڑے اوڑے بولے ہو ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کے لیے زانی عورت جس کا معلوم ہے کہ یہ زانی ہے، آپ اس کا رشتہ لے لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا بیٹا زانی ہے تو اس کے لیے زانی عورت لے کے آؤ، اس کے لیے زانی عورت لے یا مشرک عورت لے کے آؤ۔ اب مشرک عورت بھی آپ کو اور مجھے بارے میں نہیں ہے، ہم وہ بھی نہیں لیں گے۔ ذرا اگلی آیت وغیرہ، اگلی آیت سنیے، وَالزَّانِيَةُ
لا ينکحھا الا زان او مشرک، زانی عورت ہے، اس کے لیے اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے تو کسی زانی مرد کے ساتھ کریں، شریف مرد اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریے، قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، ہیر وارث شاہ نہیں آپ کو سنا رہا، سیف الملوک نہیں آپ کو سنا رہا، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ یا تو اس عورت کی جو زانی عورت ہے اس کی شادی کسی زانی مرد سے کریں یا پھر کسی مشرک مرد سے کریں۔ اتنا گندا یہ کام ہے، اتنا گندا فعل ہے یہ زنا کا۔ آگے ذرا آیت کا آخری حصہ سنیے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان حکموں سے، جو اوپر دو حکم دیے نا کہ زانی مرد زانی عورت کے لیے اور زانی عورت زانی مرد کے لیے، یہ جو میں نے حکم دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی خلاف ورزی حرام ہے، اس کی خلاف ورزی حرام ہے، حرام ہے اس کے مومنوں کے لیے۔ اگر آپ اور میں مومن ہیں تو پھر یہ حرام ہے، نہیں مومن تو پھر چل لیتے رہی، جمع ہے تو چلتا رہے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت حکم نازل فرمایا ہے۔ میرے پیارے بچوں، میرے پیارے دوستوں، یہاں پہ مفسروں نے ایک چیز کا اضافہ فرمایا ہے، وہ میں آپ کی آسانی کے لیے، کہ اگر وہ زانی مرد یا زانی عورت انہوں نے پکی توبہ کر لی ہے، میں توبہ پہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اگر آج یہ مکمل ہو گیا تو اگلے کراچی میں کوئی ہمارے سننے والے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اس دن، اور فون پہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ جتنا بھی بتایا ہے اس کے بعد توبہ پہ ضرور بتائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ توبہ کے ساتھ ہم اس میں سے پاک ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز میں اس کے آخری حصے کے طور پہ توبہ پہ بھی عرض کروں گا۔ علماء نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس زانی مرد نے توبہ کر لی ہے، اور پکی توبہ کے ساتھ ایک شرط ہے کہ توبہ کی اور توبہ کے بعد عمل صالح، نیک عمل شروع کر دیے۔ جس نے نیک عمل شروع نہیں کیے اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ایسا مرد اور ایسی زانیہ عورت جنہوں نے یہ گندا فعل کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، ان کے ساتھ ان کی شادیاں آپس میں ہونی چاہیے، کیونکہ برے کو برا ہی اچھا لگتا ہے نا، نیک آدمی اور برے آدمی کا کیا جوڑ ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک غیرت دلانے کی کوشش کی ہے۔ ذرا آئیے سورہ نور 24ویں سورت قرآن پاک کی، اس کی 26ویں آیت پہ آئیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الخبیثات خبیث عورتیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ میں تو خبیث رہوں، لانے والی میرے پاس جس کو میں لے کے ہوں وہ نیک ہو۔ میں تو ابو جال کے اور نمرود کے کام کروں اور میرے گھر میں آنے والی رابعہ بصری ہو، مطلب یہ کیسے ہو؟ قرآن کا فیصلہ ہے، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں۔ میرے پیارے دوستو، آگے فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، جو عورت پاک باز ہے اس کے لیے مرد بھی پاک باز، اور جو مرد پاک باز ہے اس کے لیے عورت بھی پاک باز۔ آپ نے گناہ ہو گیا گناہ، آپ نے توبہ کر لی اور پکی توبہ کر لی، ابھی آپ پاک باز ہیں، اب آپ پاک، بلکہ بشرطے کہ توبہ پکی ہے۔ تو آگے یہاں پہ ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ میں نے یہ چیز ڈھونڈتے تو ایسے ہی آئی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ کسی کی پاکبازی کے اوپر لوگ تہمت لگا دیتے ہیں، جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، آپ پہ کسی بھی پاک باز مرد پہ یا کسی پاک باز عورت پہ کوئی بندہ تہمت لگا دیتا ہے، جب ایسی تہمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تہمت کے بعد اس تہمت کی صفائی کا آسمان سے کوئی ذریعہ نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے، بشرطے کہ وہ تہمت غلط ہے، آپ پاک باز ہیں، کسی نے غلط بات کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا مشہور قصہ ہے، ان پہ تہمت لگی، وہ بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دلوا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے پتھر سے دلوائی، بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی، مسند احمد، 3 کتابوں میں یہ حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی اللہ تعالیٰ نے پتھر سے گواہی دلوائی۔ کل میں سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جس پتھر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر، آپ نے یہ حدیث سنی بھی ہے؟ نہیں سنی، چلے میں سنا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل ننگے نہاتے تھے، بنی اسرائیلی ننگے نہاتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے میں نہاتے تھے، آپ کبھی ان کے سامنے ننگے ہو کے نہیں گئے۔ لوگوں نے ان پہ ایک عیب لگایا، ان پہ ایک تہمت لگائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے خصیے یہ بہت بڑے، جس وجہ سے ہمارے سامنے ننگے نہاتا نہیں ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی نہر میں کسی جگہ پہ نہانے کے لیے چلے گئے اور آپ نے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے۔ آپ جب نہا کے باہر نکلے اور وہ کپڑے پہننے لگے تو وہ پتھر دوڑ پڑا، پتھر دوڑ گیا۔ یہ سرکار بخاری مسلم کے اور مسند احمد کی حدیث، وہ پتھر دوڑ پڑا۔ حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے، اب ننگے، اب لوگوں نے دیکھ لیا، لوگوں نے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ لوگوں نے تو یہ غلط بات کی ہوئی ہے، ایسی تو کوئی کہانی نہیں، یہاں تک کہ وہ پتھر ایک جگہ پہ جا کے رک گیا۔ آپ نے کپڑے پہنے اور آپ کے ہاتھ میں جو سوٹا تھا، کونڈی تھی، آپ نے اس کو 1 2 3 سوٹیاں ماری پتھر کو کہ تو نے میرے ساتھ یہ کام کیا کیا۔ تو میں اگلے دن سن رہا تھا، میں نے ابھی کنفرم نہیں کیا، میں انشاءاللہ کنفرم کروں گا کہ ان عالموں میں سے یا مولانا مودودی تھے یا کوئی اور، وہ لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے وہ پتھر دیکھا ہے، اور آج بھی وہ پتھر موجود ہے۔ اس پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مارے ہوئے ڈنڈے کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ تو ان کی برات اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کی؟ پتھر کے ذریعے۔ آگے حضرت مریم، ان کی بھی برات جو تھی وہ بچے کے ذریعے ہوئی۔ اسی طرح سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے پوری کی پوری سورہ نور نازل ہو گئی۔ تو جو بندہ پاک باز ہے، اس پہ کسی نے تہمت لگائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس تہمت سے بری کرنے کا کوئی نہ کوئی آسمان سے رستہ نکال دے گا۔ آگے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، پاک باز مرد اور عورتیں، ان کا دامن ایسی باتوں سے، بے حیائیوں سے پاک ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے پاک رزق بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ، نظروں کی حفاظت۔ سورہ نور 24ویں سورت 30ویں آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہیے اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ مجھے بازوؤں میں کوئی پرابلم ہوا، ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جی آپ اپنا وہ ایکس رے کروائیں، گردن کا ایکس رے کروایا، پتہ چلا کہ گردن میں کوئی پرابلم ہے، تو انہوں نے مجھے کالر لگا دیا، وہ لگاتے ہیں نا، میں وہ کالر لے کے، اچھا اس نے مجھے کہا کہ گردن اونچی رکھنی ہے۔ جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں کہا یار ساڑھے دے ماپے ہی عادت پائی ہے گردن تھلے رکھن دی، کیوں اسلم ساڑھے دے ماپے ہی عادت پائی گردن تھلے رکھنی، میں کہا ڈاکٹر نواں وقت پا چڑیا گردن اتے کرو، وہ پھر کالر۔ میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، پھر ازکا کا لفظ ہے،
तुम्हारी पाकीज़गी इसके ऊपर मुयस्सर है। अगर तुमने नजरें ऊंची की, किसी की तरफ खराब नजर डाली, तो तुम्हारी पाकीज़गी खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारी नजरों के साथ इस पाकीज़गी का ताल्लुक है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नाऊन, तुम किसी पे गलत नजर डाल रहे हो और तुम्हारा ख्याल है कि मैनू वेखदा कोई नहीं पिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो कुछ करते हो मैं सारा कुछ जानता हूं, मैं उसकी खबर रखता हूं। आगे 31वीं आयत सूरह नूर की अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वकुल्लिल मुमिनीन वकुल्लिल मुमिनाति यग़दुदन मिन अबसारिहिम, मोमिन औरतों से कह दिया कि तुम भी अपनी नजरें नीची रखो। मर्दों के लिए हुक्म पहले है, औरतों के लिए बाद में है कि तुम भी अपनी नजरें नीची रखो। वयहफज़न फुरूजहुन्ना, और शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये नजरें नीची रखना ये भी ज़नाकारी से बचने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे तारीख का एक वाकया याद आ गया। इस्कंदरिया फतह हुआ, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इस्कंदरिया का वो किला फतह किया। जब वो किला फतह हो गया तो उस जमाने का रिवाज था कि जो फौज फातेह होती थी, फतह करती थी, वो शहर में से गुजरती थी ताकि सारे शहर वालों को ये मालूम हो जाए कि अब हमारे हाकम ये हैं, पहले वाले नहीं रह गए। आपने अपनी फौज तैयार की, उसको अपना खुतबा दे रहे हैं। इतनी देर में उनके पास आईएसआई का जो एजेंट था, आईएसआई का जो चेयरमैन था, वो आया और उसने आके कहा कि जनाब एक खबर है। क्या खबर है? उन्होंने कहा जी वो जो इस्कंदरिया के लोग हैं उन्हें अंदाजा हुआ है कि हम फौज के साथ तो लड़ नहीं सके, फौज के साथ तो हम नहीं जीत सके, हमने ये करना है कि जब मुसलमानों की फौज यहां से गुजर रही होगी, हम अपनी बच्चियां बरहना करके नंगा करके इनको खड़ा करेंगे ताकि ये वो ईमान जो फौज के आगे नहीं हार सके वो इनके आगे हार जाए। अब हजरत अमर बिन आस खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते हुए फरमाते हैं, ये वाली आयत पढ़ी, 30वीं आयत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है कि ऐ मोमनो अपनी नजरें नीची रखो। आपने फरमाया कि हमारा दूसरा इम्तिहान है, अल्लाह ने पहले इम्तिहान में हमें कामयाब कर दिया है, अब आप में से किसी की नजर अपने जूते की नोक से ऊपर नहीं उठनी चाहिए। 10,000 का लश्कर उन बराना औरतों में से गुजर गया लेकिन किसी की नजर ऊपर नहीं हुई। आपका क्या ख्याल है? मुसलमानों ने 1350 साल सुपर पावर के तौर पे गुजारे हैं, वो हमें मुफ्त में गुजार लिए हैं। आज आप शर्मो हया अपनी नजरों में पैदा करें। मैं देखता हूं मुसलमान दोबारा वो बनते हैं, सुपर पावर बनते हैं या नहीं बनते, आप करें तो सही। फिर मोमनों के बाद अगली चीज यही वाली आयत, ये चौथा तरीका, ये बड़े गौर से सुनने का है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, औरतों से ये खिताब है, उसी आयत का अगला हिस्सा है। औरतों से कहिए कि वो क्या करें, अपना मेकअप, अपना बनाव सिगार। और अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एक बात रखी है, उसकी फितरत में ये बात रखी है कि वो बने समरे, वो मेकअप करे, चूड़ियां पहने, वो जेवर बांधे, उसको अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में ये चीज रखी है। तो अब वो फितरत है उसकी, वो तो नहीं बदल सकती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी फितरत के मुताबिक वो जो बनाव सिंगार करती है, जो मेकअप करती है, वो लोगों को मत दिखाए। वो लोगों को, भाई उसकी फितरत में फिर पे क्या करे, वो किसी को ना दिखाए सिवाय उसके जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। आगे सुनिए, वल यदरिबना बेखुमुरिहिन्ना अला जुजूबिहिन्ना, अपने सीनों पर ओढ़नियां लेके, दुपट्टा लेके, चादर लेके वो फिरा करें। उसके बाद वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला, वो अपना बनाव सिंगार, अपना मेकअप किसी को ना दिखाएं सिवाय इन लोगों के। आगे पूरी एक लिस्ट दी है कुरान पाक में कि अपना मेकअप, अपना ज़ेबो ज़ीनत वो इन मर्दों को और इन लोगों को वो दिखा सकती हैं। जरा वो लिस्ट सुनिए, लिबुलतिहिन्ना, अपने शौहर। ये जरा ध्यान से आपने सुनना, मैं इसके ऊपर आपसे एक सवाल करना है। जब ये मैं सारी लिस्ट सुना लूंगा तो मैंने आपसे एक सवाल करना है। लिबुलतिहिन्ना व आबाइहिन्ना, और उनके बाप। ये लिस्ट किन लोगों की है? जिन्हें औरत अपना मेकअप दिखा सकती है,
اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے, اپنے اچھے کانٹے ڈال کے وہ انہیں دکھا سکتی ہے, اپنے سر میں کنگھی پھیر کے اس کے ساتھ وہ جو بھی چیزیں لگانی ہیں وہ لگا کے جن پہ ظاہر کر سکتی ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہوں. باپ, اس میں چچا بھی شامل ہے, ماموں بھی شامل ہے, دادا بھی شامل ہے, نانا وغیرہ وغیرہ جو بڑے ہیں یہ سارے شامل ہیں. او آباء بعولتہن, سسر شوہروں کے باپ جو سورے ہیں سسر ہے. او ابنائہن, اور اپنے بیٹے. او ابناء بعولتہن, اور جو دوسری بیوی سے بچے ہیں وہ. او اخوانہن, اور بھائی. او بنی اخوانہن, بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے. او بنی اخواتہن, اور بہنوں کے بچے جنہیں آپ بھانجا کہتے ہیں. او نسائہن, اور اپنی میل جول کی عورتیں, ساری عورتیں نہیں, وہ عورتیں جن کے ساتھ آپ کا گھروں میں آنا جانا ہے, ہر عورت کے سامنے وہ بھی آپ نہیں. او ما ملکت ایمانہن, اور تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں ان کے سامنے. اور او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, مردوں میں سے وہ مرد جن کا اس بارے میں کسی قسم کا کوئی گمان یا خیال یا برائی نہیں ہے, وہ مرد. اس میں آپ کے گھروں میں جو کام کرنے والے ملازم ہیں, آپ انہیں جانتے ہیں کہ اس کی نظروں میں شرم و حیا ہے. آپ کے گھر میں غلام ہے, آپ کے گھر میں ملازم ہے, کام کر رہے ہیں, عرصہ دراز سے کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان کی نظروں میں شرم ہے. ایسے لوگ. اس کے بعد او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, ایسے بچے جنہیں ابھی تک عورتوں کے معاملات کی خبر نہیں ہے, ان لوگوں کے سامنے. یہ ساری لسٹ آپ نے سن لی ہے. ولا یضربن بارجلہن, اور اپنے پاؤں زمین پر مار کے مت چلیں. یہاں پہ ہم رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, یہاں میں چند سیکنڈ کے لیے رکوں گا. اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ بتائی ہے, جس میں شوہر ہیں, جس میں بیٹے ہیں, جس میں باپ ہے, جس میں دوسرے شوہر کے بیٹے ہیں, یہ ساری لسٹ اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے, اپنے ایمان سے بتائیے. اگر میری بیٹی یہ کہے کہ میں نے اب میک اپ کر کے باپ کے سامنے جانا ہے, باپ اجازت دے گا؟ ہم تو نہیں دیتے, یہاں پہ ہمارا تو معاشرہ ایسا ہے, باپ اجازت نہیں دیتا, بیٹا بھی اجازت نہیں دیتا کہ میری ماں میرے سامنے میک اپ کر کے آئے, بھائی اجازت نہیں دیتا کہ میری بہن میرے سامنے میک اپ کر کے آئے. اب اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے, ابھی آپ تو اجازت اسے نہیں دے رہے. عورت کی فطرت ہے, وہ پھر کہاں جا کے دکھائے گی بھائی؟ پھر وہ بازار میں پھرے گی نا. قرآن تو آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اب آپ کی بیٹی اگر اس نے وہ سارے کا سارا میک اپ کیا, خوبصورت کپڑے پہنے, خوبصورت بن گئی ہے, وہ اپنا یہ بناؤ سنگھار کہاں جا کے دکھائے؟ اپنے گھر کے محرموں کو دکھائے, جن کی نظروں میں محرم ہے نا, شرم ہوگی, وہ اس کو دیکھیں گے, بری نظر سے نہیں دیکھیں گے. اگر وہ ان رشتوں کے علاوہ کسی کے پاس جائے گی اور ان کے سامنے اپنا میک اپ ظاہر کرے گی, اس کو نظریں بے شرم نظروں کے ساتھ, بے حیائی کی نظروں کے ساتھ وہ اسے دیکھیں گے. ایسے ہی ہے, یہ قرآن کی تعلیم ہے. سب سے زنا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کی نظروں سے. اور یہ نظروں کی وہ ساری کی ساری کہانی سورہ نور میں چل رہی ہے, آیت نمبر 31, 30 میں اور 31 میں, یہ میں اس میں سنا رہا ہوں. اور لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتَهُنَّ, وہ پاؤں زمین پر زور سے مار کے نہ چلے تاکہ اس کی زینت باہر کے لوگوں پہ ظاہر نہ ہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اے مومنو تم سارے مل کے اللہ سے توبہ کرو. گھر میں اکیلے کونے میں بیٹھنے والی توبہ نہیں ہے یہ توبہ کون سی ہے؟ اجتماعی توبہ. ہم اتنے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم مل کے اللہ کے سامنے توبہ کریں. اگر کوئی ہمارے ملک کا ڈپٹی کمشنر وہ اپنے
पूरे के पूरे जिले में तौबा का ऑर्डर करे और लोगों के लिए कि लोगों से कहे कि तुम सारे के सारे मिलकर तौबा करो। आपका वजीर आला वो पंजाब के लिए पूरे की पूरी तौबा करे, आपका वजीर आजम वो पूरे मुल्क के लिए तौबा का एहतमाम करे। ये तौबा किसकी है? वतूबू इलल्लाहि जमीआ, मिल के सारे तौबा करो। अकेले वाली तौबा की बात नहीं है। हम सारे इसका फैसला करें, हम सारे के सारे ये फैसला करें कि आज के बाद हम इस आयत की इन बातों पर अमल करेंगे। अमलन सालिहा, पिछले पे शर्मिंदा होना और आइंदा वो ना करने का फैसला करना। लअल्लकुम तुफलिहून, अल्लाह ताला ये सारे का सारा हुक्म तुम्हें क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है ताकि तुम्हें फलाह मिले, कामयाबी मिले, तुम जन्नत में चले जाओ। यहां पे एक सुनन नबी दाऊद की और तिरमिज़ी की एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैं और मैमूना, वो भी उम्मुल मोमिनीन है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम दोनों की दोनों बैठी हुई हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो इतनी देर में एक नाबीना सहाबी जो बड़े मशहूर हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तशरीफ ले आए। जब वो आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों से कहा कि तुम उठ के अंदर चली जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो तो अंधे हैं, वो तो नाबीन है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अंधा है ना, तुम तो अंधी नहीं हो, ये नाबीने के लिए हुक्म है। हम सुजाखे होके बाजारों में फिर रहे होते हैं, बीच में हमारी बच्चियां फिर रही होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर ने फरमाया वो अंधा है ना, तुम तो अंधी नहीं हो। कहती है फिर हम उठ के अंदर चले गए। अकबर इलाहाबादी के दो शेर सुन लीजिए, मुझे लगता है कि ये भी मौजू आज वाला भी आज मुकम्मल नहीं होना। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां, अकबर गैरते कौमी से जमीन में गड़ गया। उस वक्त कोई होता होगा, उस वक्त कोई होता होगा ना, कोई बेपर्दा औरत कोई नजर आती होगी। अभी आज होते तो पता नहीं फौत ही हो जाते। वो कहते हैं कि बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां, अकबर गैरते कौमी से जमीन में गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी अकल पे मर्दों की पड़ गया, अकल पे मर्दों की पड़ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवा तरीका, सूरह नूर 24वीं सूरत 32वीं आयत, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनकी शादियां कर दो। ये आयत पढ़े थे, पूरी सूरत ही है, वैसे पूरा कुरान पाक ही पढ़ने वाला है, लेकिन इतनी खूबसूरत आयतें हैं। मैं कहता हूं कि मैं जितनी दफा ये पढ़ता हूं, अल्लाह जाने मैं कितनी दफा ये बयान कर चुका हूं, लेकिन हर दफा मुझे एक नया मजा आता है, नया लुत्फ आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम में से जिन मर्दों और औरतों की शादियां नहीं हुई उनकी शादियां कर दो। अभी ये हुक्म सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं है, मुआशरे के लिए हुक्म है। अगर मेरे मोहल्ले में कोई है, मैं उसके लिए रिश्ता तलाश करूं, आपकी नजर पड़ गई है कि ये मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का, मेरे इलाके का बंदा जिसकी शादी नहीं हो रही, ये आपकी और मेरी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम सारे मिलकर उसके लिए रिश्ता तलाश करें। ये सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता वो उस शादी ना होने की वजह से वो मर्द या औरत किसी गुनाह में मुब्तला हो गए, तो उसके वालिदैन सिर्फ उसके जिम्मेदार नहीं है, उस गुनाह में आप भी शरीक हैं, आप और मैं भी उसके हिस्सेदार हैं। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम्हारी कनीजों और गुलामों में से जो लोग नेक हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी भी शादियां कर दो। वइन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदले, ये आयत खास तौर पे सुनने से ताल्लुक रखती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें कई दफा शादी करते हुए ये फिक्र होता है कि मैंने शादी कर दी तो ये कमाएगा कहां से और खाएगा कहां से, इसकी तो नौकरी को नहीं लगी, है ना फिक्र। ये हमारी शादियां इसी से लेट हो रही। बच्ची 9 साल की जवान हो गई, 25 साल की उम्र में उसकी शादी हो रही है। बल्कि मेरे पास कितने लोग आते हैं बच्चियों की उम्र 30 साल हो, 12 लाख 25 साल पे रुके, 9 साल और 25 साल 16 साल,
لڑکا 12 سال کا جوان ہو گیا, 25 سال اس کی عمر ہو گئی, اس کے بھی اتنے سال ہو گئے. اب اتنے سال نوجوانی کے وہ بغیر شادی کے گزار رہے ہیں, تو اس میں گناہ کے چانس کتنے ہیں؟ اگر اسی بچی کی شادی 9 سال کی وہ جوان ہوئی, 15 سال میں آپ نے شادی کر دی, کتنے سال بنے؟ 6 سال. تو 6 سال میں گناہ کا احتمال زیادہ ہے یا 25 سال میں؟ آپ اندازہ کریں نا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کی وجہ سے شادیاں نہ روکو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر تمہارا ایمان ہے اور تم نے شادی کر دی, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں امیر کر دے گا. اللہ انہیں امیر کر دے گا. ہمارا تو زبانی کلامی تو ایمان ہے اللہ پہ, لیکن حقیقت میں ایمان والی یہ بات ہے, واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. میرے پیارے دوستو, آئیے اس سے آگے 5واں طریقہ یہ میں عرض کر دوں, اس کے بعد اس کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اگلے جمعے پہ اس کو مزید تفصیل سے بیان کریں گے. میاں بیوی کو وہ کسی بھی عمر میں ہوں, ان کی عمر 20 سال ہے, ان کی عمر 40 سال ہے, ان کی عمر 60 سال ہے, ان کی کوئی بھی عمر ہے, کسی بھی, انہیں 4 مہینے کے اندر ضرور ملنا چاہیے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کتنے عرصے میں؟ 4 مہینے میں ہر صورت کرنا چاہیے. آرمی میں حکم ہے سال کی 1-2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے, جو فوجیوں نے معلوم ہوگا, پی لیو اس کو ہم بولتے ہیں, پریویلیج لیو. وہ 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے سپاہی کی, اور افسروں کی وہ 1 مہینے کی ہوتی ہے پی لیو. افسر کو چونکہ گھر شر مل جاتا ہے, نیچے سپاہیوں کو بھی مل جاتے ہیں, لیکن وہ اتنے نہیں گھر ہوتے جتنے وہ مخلوق ہوتی ہے, اس لیے ان کے لیے 2 مہینے کی چھٹی رکھی گئی کہ وہ جائیں اپنے بال بچوں کے ساتھ 2 مہینے گزاریں. اچھا, جو کمانڈر ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بندے کو 2 مہینے کی چھٹی کٹوائے, لیکن وہ اکثر نہیں کاٹ سکتے کہ جو بندے فیملی کے ساتھ رہے انہیں نہ دی, مجبوریاں, فوج کی بھاگ دوڑ. میں اپنے پورے کے پورے کیریئر میں یہ بات بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اپنے پورے جتنی دیر میں نے کمانڈ کی ہے, میرے نیچے رہنے والے بندوں نے, میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں چھوڑا جسے میں نے 2 مہینے کی چھٹی نہ دی ہو. 3 مہینے میں ہر بندے کو 10 دن کی چھٹی میں ضرور دیتا تھا ہر مہینے. جس کی شادی ہوتی تھی اس کی شادی پہ میں پوچھتا تھا, بھائی کس کی کوئی شادی مادی کو پلان ہونے والی ہے, میں کوشش کرتا تھا کہ ان کو 2 مہینے کی چھٹی ان کی شادی پہ دوں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے ساتھ ایک کوک ہوتا تھا, بخشو اس کا نام تھا, میں نے اس کو 2 مہینے کی چھٹی دے دی. اس نے میرے صوبیدار میجر سے آ کے کہا جی میں چھٹی نہیں جانا چاہتا. میں نے اس سے پوچھا ہی کیوں نہیں چھٹی, اس کا ریکارڈ نکالا تو پتا چلا وہ 4 سال سے 2 مہینے کی چھٹی نہیں گیا ہوا. تو میں نے اس کو صوبیدار میجر کو بتایا جی کہ ہر صورت میں چھٹی جائے گا. وہ ایک فوج میں طریقہ ہوتا ہے, اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ انٹرویو لے لیتے. اس نے میرا انٹرویو لے لیا, میں میجر تھا. میں نے اسے پوچھا تم کیوں نہیں جانا چاہتے, تمہاری بیوی بچے؟ اس نے بتایا جی بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, لیکن میں 4 سال سے گھر نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ کہ جی کوئی لڑائی جھگڑا ہے ہمارا, تو مجھے یہ ہے کہ میں قتل نہ ہو جاؤں. میں نے کہا اس دفعہ تو قتل ہو کے ہی آئے گا, تو جائے گا. یہ کیا وجہ بھائی, تیری چھٹی, تیرے بیوی بچے انہوں نے کون سا قصور کیا؟ میں نے اس کو چھٹی بنائی, اس کو یونٹ سے ہم نے نکال دیا. میں اس طرح چھٹی زبردستی دیتا رہا, اور اس کی وجہ یہ تاکہ بندے گناہ میں نہ پڑے. میرے پیارے دوستو, آگے اور بھی کچھ چند ایک طریقے ہیں, لیکن میں ان کو ادھر ہی سمیٹ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی جو باقی رہ گیا اس کا ہم ذکر اگلے جمعے پہ کریں گے.